مجھے کبھی کبھی بہت ہنسی اور ترس آتا ہے ایسے لوگوں پر جو مکافاتی عمل سے ناواقف ہیں، جنہیں لگتا ہے کہ یہ محض ایک لفظ ہے، مگر وہ یہ نہیں جانتے کہ جس قدر وہ گرتے جا رہے ہیں ان کا انجام کیا ہوگا۔ کس قسم کے بیہودہ کھیل کھیل کر وہ اتنے انسانوں کا دل توڑ رہے ہیں۔ یہ سب صرف وہی کرتے ہیں جن کی تربیت میں یا تو کمی رہ جاتی ہے یا پھر ان کی تربیت ہوتی ہی ایسی ہے۔ ایسے لوگوں پر ترس کھانا چاہیے کہ وہ دوسروں کا سکون چھین کر خود خوش رہنا چاہتے ہیں۔ بہت افسوس کی بات ہے کہ ان کا انجام اس قدر بھیانک ہو سکتا ہے کہ وہ سوچ نہیں سکتے اللہ کی پکڑ کتنی سخت ہے۔ جلد جان جاتے ہیں ایسے نامراد لوگ۔ کبھی کبھی ہم گزرے وقت کو یاد کر کے حیران ہو جاتے ہیں۔ مجھے تب محبت پہ یقین آیا جب میں نے لوگوں کو زندگی میں آتے اور جاتے دیکھا۔ مجھے رشتوں کی سمجھ تب آئی جب میں نے مشکل وقت میں قریبی لوگوں کو راستہ بدلتے دیکھا۔ مجھے خود پہ ترس تب آیا جب میں نے ان لوگوں کو جانا دیکھا جن کا جانا بنتا ہی نہیں تھا۔ لیکن ان سب میں ایک چیز مشترک تھی کہ زندگی چلتی رہی۔ بے پناہ نفرت ملی تو وہیں ایسے غیر متوقع لوگوں سے بھی محبت ملی جن سے سوچنا بھی محال تھا۔ جب ہر راستہ بند ہو رہا ہو تو مدد کو آنے والا چھوٹا سا ہاتھ ہمارا مسیحا ہوتا ہے۔ ڈوبتے وقت کا سہارا بننے والا ہاتھ کسی بھی رشتے سے بڑا مقام رکھتا ہے۔ ہمیں اپنی زندگی میں ہم مزاج لوگ بہت مشکل سے ملتے ہیں۔ ایسے لوگ جو ہماری ہنسی کے پیچھے کا درد جان لیں، جن کو ہمارے پیار سے زیادہ ہماری تکلیف سے فرق پڑتا ہو۔ یہ دنیا بھری پڑی ہے ہر قسم کے لوگوں سے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کی تکلیف جان کر بھی انجان بنتے ہیں، اور کچھ لوگ جب آپ کی تکلیف جان لیں تو پھر زندگی کی دھوپ چھاؤں میں بھی آپ کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں۔ لیکن ایسے لوگ نصیب سے ہی ملا کرتے ہیں۔ اس لیے میں سوچتی ہوں کہ ہم ایسے لوگوں کا ساتھ چاہتے ہیں، ویسے ہی کوئی دوسرا بھی منتظر ہوگا کسی کے پیار کو، کسی کے خلوص کو۔ تو کوشش کریں کہ جس چیز کی کمی آپ محسوس کرتے ہیں وہ کسی دوسرے کو نہ ہو۔ وہ پیار، وہ خلوص، وہ خیال، وہی اپناپن جس کے لیے آپ ترسے ہیں، وہ آپ کسی دوسرے کو دے کر اس کی زندگی خوبصورت بنا سکتے ہیں۔ کیونکہ دنیا داری کچھ نہیں ہوتی، بات ہے تو صرف احساس کی۔ کبھی کبھار میں اس دل کو سمجھا لیتی ہوں کہ جو چلا گیا وہ اچھا نہیں تھا، وہ بہتر نہیں تھا، تبھی دور کر دیا گیا مجھ سے، اور تب ایسا لگتا ہے جیسے صبر آ گیا۔ مگر پھر اگلے ہی لمحے کچھ نہ کچھ ایسا ہو جاتا ہے کہ دل پھر سے اسی پرانی یاد کی گرفت میں آ جاتا ہے۔ پھر یوں لگتا ہے جیسے وہ صبر، وہ غم کا ایک چھوٹا سا وقفہ تھا۔ پھر دل اللہ سے ضد کرنے لگتا ہے، اللہ سے پھر سے وہی چیز مانگنے لگتا ہے، اور پھر سے اسی کرب میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ ادھوری یادیں اور باتیں نہ جانے کیوں پیچھا نہیں چھوڑتی ہیں، نہ جانے کیوں دل کو وہی چیز پسند آ جاتی ہے جو مل نہیں سکتی، نہ جانے کیوں ہم عمر پر بلا وجہ بھاگتے رہتے ہیں۔ کاش اس وقت اللہ ہمیں اتنی طاقت دے دے کہ ہم اس کی مصلحتوں کو سمجھ سکیں، یا پھر ہم خود کو صحیح یا غلط سمجھا سکیں۔ لیکن اگر ایسا ہو تو آزمائش کیسے ہوگی؟ ہمارے یقین کا امتحان کیسے کیا جائے گا؟ اس لیے کبھی کبھار کچھ برا ہونے میں بھی ہماری بہتری ہوتی ہے، کیونکہ وہ چیز ہمیں بری لگ رہی ہوتی ہے، لیکن اللہ تو سب جانتا ہے اور وہی صبر دینے والا ہے۔ خوش رہنا سیکھو،
اور ارد گرد رہنے والوں کو بھی خوش رکھنا سیکھو۔ جو خاموش ہے اس کی خاموشی سنو، اور جو کچھ کہنا چاہتا ہے اس کی بات سنو۔ کون اچھا ہے، کون برا، کون نیک ہے اور کون گنہگار، اس کا فیصلہ اللہ پہ چھوڑ دو۔ ہم سب انسان ہیں۔ اگر آپ کوئی غلطی کرتے ہیں تو ایسا نہیں کہ میری غلطیوں سے پاک ہوں، میں بھی غلطی کرتی ہوں، مجھ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ اس بات کو تسلیم کرنا سیکھو کہ ہم سب غلطیوں سے سیکھتے ہیں۔ غلطی نہیں کریں گے تو آگے کیسے بڑھیں گے؟ ہاریں گے نہیں تو جیتنا کیسے سیکھیں گے؟ گریں گے نہیں تو اٹھنا کیسے سیکھیں گے؟ سب کچھ زندگی کا حصہ ہے۔ محبت بانٹو گے تو محبت ملے گی، اور یہ اللہ کا سب سے پسندیدہ عمل ہے۔ اور یاد رکھو، انسان سے محبت وہی کرتا ہے جس پہ اللہ مہربان ہوتا ہے، کیونکہ جب وہ مہربان ہوتا ہے تو تحفے میں محبت سے نوازتا ہے۔ یہ تکلیف عارضی ہے، یہ غم بس کچھ وقت کا حصہ ہے۔ تمہیں بھی ایسا لگے گا جیسے یہاں زندگی ختم ہو جائے گی، جیسے پھر کبھی مسکرا ہی نہیں پاؤ گے، جیسے یہ غم عمر بھر روح کا حصہ رہے گا۔ مگر ایسا ہوتا نہیں، وقت کے ساتھ ساتھ بہت کچھ بدل جاتا ہے۔ ہاں، کچھ غم بولتے نہیں ہیں، مگر وقت اور حالات ان غموں کے بدلے اتنی خوشیاں دے دیتے ہیں کہ انسان کو ماضی یاد تو آتا ہے مگر تکلیف نہیں ہوتی۔ یہی کائنات کی حقیقت ہے، یہی اللہ کی محبت ہے۔ وہ ہمارے حافظے میں پھر بس انہی چیزوں کو رکھتا ہے جن سے ہمیں تکلیف نہیں ملتی، یا جن کو یاد کر کر ہم غم میں مبتلا نہیں ہوتے۔ پھر اللہ ہمیں اتنی طاقت دے دیتا ہے کہ ہم ان چیزوں کو چھوڑ سکیں جن سے ہمیں بس تکلیف ملتی ہے، جو سوائے کرب کے کچھ بھی نہیں۔ وہ خیالات سے واقف ہے، وہ چاہے تو ہر سے سکتا خیال دل سے نکال دے، اور وہ چاہے تو تمہیں اسی خیال میں پھنسا دے۔